اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے آئلرز میتھڈ او ڈی ای آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن سیریز کا یہ ہمارے پاس لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم آج جو پڑھیں گے وہ امپرووڈ آئلرز میتھڈ یا اس کا نام ہارنز میتھڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا فارمولا ہمارے پاس پہلا فارمولا یہ ہے ایکس این پلس ون ایکس این پلس ایچ، یہ تو تقریباً ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور فارمولا ہے زیڈ این پلس ون وائی این پلس ایچ ایف آف ایکس این وائی این، اور یہ فارمولا ہمارے پاس ہے وائی این پلس ون از اکول ٹو وائی این پلس ایچ بائی ٹو ایف ایکس این وائی این پلس ایف آف ایکس این پلس ون زیڈ این پلس ون ہمارے پاس لکھا جائے گا۔ یہ تین فارمولے ہمارے پاس ہیں، یہ فارمولا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور یہ زیڈ این پلس ون یہاں پر ہم یوز کیے گے۔ اس کے بعد پھر ہم یہاں پر اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے، اب وہ اگزامپل ہم یہاں پر لکھتے ہیں۔ یہ ایک ہم نے اگزامپل بنائی ہے، آپ چاہیں تو اس کو کمپلیکیٹڈ اگزامپل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس یہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہمارے پاس ہے، اس میں ایک انیشیل کنڈیشنز ہمارے پاس چاہیے ہوتی ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، اس کے اندر وہ پوائنٹس جہاں تک ہم نے معلوم کرنا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، اور ایچ جو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ڈی وائی اوور ڈی ایکس کا کوفیشنٹ ہمیشہ ون چاہیے، ڈی وائی اوور ڈی ایکس کا کوفیشنٹ ہمارے پاس ون چاہیے، اور یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر چاہیے۔ اس کے بعد اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ جی آپ ایگزیکٹ سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اگر نہ لکھا ہو تو آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرنا۔ فی الحال یہ ہمارے پاس اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈی وائی اوور ڈی ایکس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے گئے اور اس کا کوفیشنٹ ون کیا تو ایکس پلس وائی آیا، اس کا نام ہم یہاں پر ایف آف ایکس این وائی این ہم جو ہے یہاں پر رکھتے ہیں۔ اور جو یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں پہ جو مرضی لکھا ہو، ایکس پلس وائی اوور ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر اس طرح بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے، اور ایکس این پلس وائی این اس طرح بھی، یعنی کچھ بھی لکھا ہو اس کو ہم نے کنورٹ کر دینا ہے، یعنی ایکس کو ریپلیس کر دینا ہے ہم نے ایکس این سے، وائی کو ریپلیس کر دینا ہے وائی این سے، اور اس کے بعد ہمارے پاس اس آرٹیشنس کو موو کرتے ہیں۔ جی اس کے اندر جو انیشیل کنڈیشنز ہمیں سوال کے اندر دی ہوئی ہیں اس میں ایچ از اکول ٹو 0.1 اور ویلیو وائی ایٹ ایکس از اکول ٹو 0 از اکول ٹو 1، جو کہ ایکس ناٹ ہے، ایکس ناٹ جو ہے وہ 0 ہے جو بریکٹ میں ہوتا ہے، اور وائی ناٹ جو ہے وہ 1 ہمارے پاس ہے۔ ایچ کی ویلیو 0.1 گیون ہے۔ سب سے پہلے چلیں جی ہم این کی ویلیو آرٹیشن نمبر 1 میں یہ ہمارے پاس 0 ہے، جو کہ ہم پہلے این کو 0 رکھیں گے، پھر 1 رکھیں گے، پھر 2 رکھیں گے، پھر 3 رکھیں گے، اور ہم نے یہ ویلیوز یہاں پر رکھی۔ ایکس ون از اکول ٹو اس میں پہلے رکھی، وہ جو تین فارمولے ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے ان تینوں میں 1 بائی 1 کر کے رکھیں گے۔ پہلا فارمولا اس کے اندر رکھا این کی ویلیو 0، تو ایکس ون از اکول ٹو ایکس ناٹ پلس ایچ آ گیا، جو کہ ایکس ون از اکول ٹو 0.1 ہمارے پاس آ گیا۔ لہٰذا یہ اسٹیپ ایسا ہے کہ چاہے آپ اس کو پہلے کر لیں، یعنی اس میں این کی ویلیو جو بھی یہاں ہو، این کی ویلیو 0 ہے تو 0 رکھ لیں، 1 ہے تو 1، چاہے اس کو پہلے رکھ لیں یا آخر میں کر لیں، اس فارمولے کو کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا۔ اب ہم آتے ہیں جی نیکسٹ اسٹیپ کی طرف کہ وہ ہمارے پاس اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ اب یہاں پر این کی ویلیو جو ہے وہ ہم یہاں پر سبسٹیچیوٹ کریں گے 0، یہاں 0 ایک یہ ریپلیس کریں گے، یہاں ادھر اور ادھر 1 2 3 4 5 6 پلیسز پر این کی ویلیو جو ہے وہ 0 ریپلیس کریں گے۔ تو این کی ویلیو 0 رکھی 1 ہو گیا، این کی ویلیو 0 رکھی یہاں 0 آ گیا، ایکس 0 ہمارے پاس، وائی 0، ایکس 1 زیڈ 1 ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے بعد این کی ویلیو یہاں پہ بھی 0 رکھیں گے۔ یہ تیسرا فارمولا ہمارے پاس ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے Z1 کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ n کی ویلیو 0 رکھیں گے، تو Z1 از اکول ٹو 1 پلس n کی ویلیو 0 رکھنے پر یہ Z1 آ گیا، یہ Y0 ہو گیا، ایچ ایف ایکس 0 Y0 ہوگا۔ اس کے بعد وائی ناٹ کی ویلیو ہمارے کویشچنس کے اندر گیون ہے 1 ہے، اور ایچ کی ویلیو 0.1 ہے، ایکس ناٹ کی ویلیو 0 ہے، وائی ناٹ کی ویلیو 1 ہے۔ آپ پیچھے جن سے کاپی پینسل پہ نوٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ اپنے پچھلے پیجز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو Z1 کی ویلیو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے، اور اس کے بعد
ہم اس کی ویلیو جب یہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گی Z1 کی ویلیو تو ہم ادھر سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. فی الحال Z1 کی ویلیو جو ہے معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو حل کریں گے. اس میں یہ ہے کہ ڈفرینشیل کویشچنس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایکس کوآرڈینیٹ جو ہے یعنی ایکس کی جگہ 0 ریپلیس کریں گے اور وائی کی جگہ 1 ریپلیس کریں گے جو ہمارے پاس ڈفرینشیل کویشچن دی ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ڈفرینشیل کویشچن میں کیا لکھا ہوا ہے. ڈفرینشیل کویشچنس کے اندر یہ لکھا ہے جی ہمارے پاس کہ ان دونوں کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے یعنی x0 y0 اگر رکھیں یہاں پر کیونکہ n کی ویلیو 0 رکھیں تو x0 y0 کا مطلب یہ ایکس کوآرڈینیٹ پلس وائی کوآرڈینیٹ. تو ہمارے پاس جو بھی جواب آئے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایف آف ایکس 0 1 آ گیا 0,1 فی الحال ہم نے لکھا ہے. تو یہاں جو بھی ڈفرینشیل کویشچنس ہوگی فی الحال یہ ہے ہمارے پاس ہے کہ ان دونوں کوآرڈینیٹس کو آپس میں ایڈ کرنا تو ہم اس کے مطابق کر دیں گے. تو یہاں پر ہم آتے ہیں جی اس کے اندر یہ آپ کے پاس اس جگہ پر لکھتے ہیں تو یہاں پر 0,1 کو ہم نے اس کے اندر کیا یعنی یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں 0,1 تو ان دونوں کو ایڈ کیا ایف کو آپریٹ کیا. اب یہ ایف جو ہے اس کو ہم یہاں پر نہیں لکھیں گے یعنی یہ ایف یہاں پر اب نہیں لکھا جائے گا کیونکہ یہ آپریٹ ہو گیا F01 اور ایچ کی ویلیو 0.1 ہمارے پاس آئی اور اس کو حل کریں گے تو Z1 = 1.1 ہمارے پاس ہو جائے گا. آگے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں پھر ہم نے یہ ساری ویلیوز Z1 کی ویلیوز اور دوسری ویلیوز ہم نے سبسٹیچیوٹ کی اپنے اس میں جو فارمولا ہمارے پاس گیون ہے یعنی فارمولا ہمارے پاس یہ ہے یہاں پر. تو Z1 کی ویلیو ہم نے سبسٹیچیوٹ کی Z1 کی یہ والی ویلیوز ہم نے ادھر سبسٹیچیوٹ کی اور اس کے بعد x1 کی ویلیو 0.1 یعنی کہ 0.1 ہم نے جو ہے یہ 0.1 Z1 کی ویلیو ہم نے یہاں سبسٹیچیوٹ کی اور یہ 0.1 x1 کی جگہ سبسٹیچیوٹ کیا. اس کے بعد پھر x0 کی ویلیو ہمارے پاس 1 ہے وہ یہاں سبسٹیچیوٹ کی y0 کی ویلیو 1 ہے اور x0 کی ویلیو 0 ہے یہ سبسٹیچیوٹ کی. اس کے بعد h کی ویلیو ہم نے یہاں سے یہ سبسٹیچیوٹ کیا اور y0 کی ویلیو ہم نے 1 سبسٹیچیوٹ کی جو کہ اس آئٹیشنز کے اندر گیون ہے. اب ایک ایک کر کے ہم اس کو حل کر دیں گے یعنی ہم اس کو جو ہے سب سے پہلے اس ایف کو حل کر لیں یا آپ دوسرے ایف کو حل کر لیں کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمارے پاس. تو ایف کو پہلے ہم حل کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دونوں کوآرڈینیٹس ایڈ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں یہ دونوں کوآرڈینیٹس ایڈ ہو گئے 0.1 پلس 1.1. اسی طرح جب ہم ادھر ایڈ کرتے ہیں یعنی دوسری سائڈ پر ہم ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں 0+1 ہمارے پاس لکھا گیا 0+1. اب اس سب کو جو ہے ہم سولو کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم سولو کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس جواب جو آئے گا 1.1 آ گیا. اور یہ کس کے کراسپونڈنگ آیا ہے 0.1 کیونکہ x1 جو ہے وہ 0.1 ہے اور یہ y1 ہمارے پاس کنسیڈر ہوگا. لہٰذا یہ ہمارے پاس اس طریقے سے پہلی آئٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم دوسری آئٹیشنز کی طرف آتے ہیں جی. اب اس میں ہمارے پاس دوبارہ اس کے اندر دیکھتے ہیں جی اس میں ویلیوز ہمارے پاس کیا آتی ہیں. تو دیکھیں جی ہمارے پاس اس کے اندر ویلیوز جو آ رہی ہیں وہ n کی ویلیو ہمارے پاس 1 آئی n کی ویلیو 1 h کی ویلیو وہی ہے جو پہلے تھی 0.1 اور یہ x1 کی ویلیو ہے جو بریکٹ کے اندر ہے اور یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں y1 کی ویلیو ہے. ہم نے سب سے پہلے جو فارمولا حل کرنے کی کوشش کی وہ ہمارے پاس یہ تھا یعنی یہ فارمولا ہم نے اس کو حل کرنی. اب اس کے اندر n کی ویلیو جو ہے وہ 1 رکھیں گے تو n کی ویلیو جب ہم یہاں پر 1 رکھیں گے تو اس جب کہ میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ جی آپ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ پہلے کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے پاس کہ یہ والا فارمولا پہلے کر لیں. تو ہمارے پاس n کی ویلیو 1 یہاں رکھیں گے تو یہ x1 ہو جائے گا یہ x2 ہو جائے گا. x1 کی ویلیو یہ لکھی ہوئی ہے 0.1 جو کہ ہم نے یہاں لکھی 0.1 h کی ویلیو بھی 0.1 ہے تو x2 جو ہے وہ 0.2 آ گیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ فارمولے کے اندر آپ کے پاس n کی ویلیو 1 جو ہے وہ اس کے اندر رکھی یہاں سبسٹیچیوٹ کی ادھر سبسٹیچیوٹ کی
इन दो प्लेसेस के ऊपर सब्स्टिट्यूट की। तो Z2 इज इक्वल टू Y1 प्लस H एफ ऑफ X1 Y1 हमारे पास लिखा गया। अब इन सब की वैल्यूज़, यानी आपके पास Y1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये है, Y1 की वैल्यू ये हमारे पास है, और उसके बाद जो यहाँ से इस जगह सब्स्टिट्यूट की जाएगी और इस जगह सब्स्टिट्यूट की जाएगी, और X1 की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास है 0.1। तो X1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी। जब ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, रिज़ल्ट जो आते हैं वो कौन से हमारे पास आते हैं, वो आपके सामने हम रख देते हैं कि जी ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। यहाँ पर ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा जी। ये सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद Z2 की कंडीशन जो है वो आपके पास ये आई Z2, और फिर हमने इसको सॉल्व किया सारे को, तो आंसर Z2 का आंसर 1.231 है। कोशिश किया करें कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक करें। ये फिलहाल Z2 की वैल्यू 2.31 हमारे पास आ गई। इसको अब हमने सबसे पहले तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे जो कि 2 आ गया, फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे। इस आइट्रेशंस के मुताबिक n 1 है, y1 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। n को रिप्लेस कर रहे हैं, x2 और z2 हमारे पास हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज़ को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। z2 की वैल्यू ये हमने रखी, x2 की वैल्यू 0.2 हमने ये रखी, x1 की वैल्यू 1.11 इसमें मौजूद है इस सवाल में, और x1 की वैल्यू 0.1, h की वैल्यू 0.1, और उसके बाद फिर ये y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सब की वैल्यूज़ इस आइट्रेशंस के अंदर गिवन है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसमें आपके पास क्या कहते हैं, इसको सॉल्व किया। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो आंसर जो था वो हमारे पास क्या कहते हैं 1.242 आ गया, और ये किसके अगेंस्ट है, 0.2 के। इसका क्या मतलब है, x2 0.2 का मतलब x2 इज इक्वल टू 0.2, और वैल्यू ऑफ y2 ये हमारे पास है। इस सारे को हम पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 1.242। अब ये चीज़ें हमने यहीं लिख दी, यानी यही बात हमने इधर लिखी है अगली आइटेशंस के अंदर। कौन सी बात, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं इसमें मौजूद है, ये सारी वैल्यूज़ ये दोबारा हमने यहाँ लिख दी। एच दोबारा कांस्टेंट है क्योंकि इक्वल स्पेसिस के लिए सारे मेथड्स हैं, आइलर्स मेथड, इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड और आर के मेथड्स। और उसके बाद एन की वैल्यू जो है वो वेरी की, एन पहले 0 था, फिर 1 हुआ, अब 2 हुआ। अब यानी जैसे जैसे आर्टेशंस बढ़ेगी वैसे वैसे ये हमारे पास क्या कहते हैं एन की वैल्यू वेरी करेगी, जो कि हम इन फार्मूलाज के अंदर रखेंगे। इस फार्मूले के अंदर अब दोबारा रखेंगे, और बाकी ये जेड में भी रखेंगे जिसमें Z3 हासिल हो जाएगा। देखते हैं जी, हम आगे इसको चलाते हैं इस सवाल को। तो हमारे पास इसमें आइटेशन नंबर 3 में हमारे पास इन सब की, इसका मतलब ये देखें ये x2 है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर y2 है, y2 हमारे पास है, और उसके बाद xn+1 है ये हमारे पास, और उसके बाद हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दिया है कि Z3। आप दोबारा देख लें, कॉपी पेंसिल आपके पास है, फार्मूला देख लेना कि n की वैल्यू जो है यहाँ 2 रखेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास Z3 का हासिल होगा। उसके बाद फिर हमने जब ये फार्मूला n की वैल्यू 3 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला हासिल होगा। इन सब में सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है और आइट्रेशंस करनी है, और उस वक्त तक करते रहना है जब तक कि आपके पास बेस्ट रिज़ल्ट हासिल नहीं हो जाता। बेस्ट रिज़ल्ट किसे कहते हैं, जब आपके पास ग्राफ जो है वो बहुत अच्छा बन जाए, यानी कि ग्राफ जो है वो बहुत जो है उसमें कोई ये ना कह सके कि ये फेक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर कोई कहे कि 1 पॉइंट का ग्राफ बनाओ, यानी एक एडिशन करो। अगर एक एडिशन करेंगे तो ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं बनता। ये हम सब जानते हैं, 1 पॉइंट से तो बेहतर ग्राफ नहीं बनता, 2 से भी नहीं बनता। यानी अगर 2 आर्टिशंस करेंगे तो 2 पॉइंट हासिल होंगे, 2 से भी कोई ग्राफ नहीं बेहतर बनता, वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, कोई कर्व नुमा ग्राफ नहीं बनता। इसी तरह 3 4 यानी कि जितनी ज़्यादा 100 कर लें, 200 कर लें, किसी मैटलैब से करवा लें, तो वो हमारे पास ग्राफ बेहतर होगा। जब हज़ारों की बातें होंगी, लाखों की बातें होंगी, जब तक कि आप ग्राफ से मुतमईन ना हो जाएं,
उस वक्त तक आप ग्राफ जो है वो बनाते रहें, यानी कि जितना ज़्यादा आर्टिशंस होंगी उतनी ज़्यादा ग्राफ होगा। लेकिन हम यहाँ पे एल्गोरिथम समझाने के लिए सिर्फ 2-3 आर्टिशंस ही करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं, x2 की वैल्यू यहाँ रखी और h की वैल्यू x2 की यहाँ पे रखी और h की वैल्यू हमने इधर रखी, इधर। तो आंसर जो था वो हमारे पास, इसको सॉल्व किया तो 0.3 आ गया x3। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं ये रखी, x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू इधर रखी, तो आंसर जो था वो ये 0.2 आ गया। फिर उसके बाद यानी कि यहाँ पर इस तरह आ गया, y2 की वैल्यू हमने रखी इस जगह पर, y2 की, और फिर इसके बाद ये y2 है, यानी x2 और y2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है हमारे पास। चलें आप सही कर लेना कि ये हमारे पास y2 जो है वो इधर लिखा है, हम लिख ही देते हैं कोशिश करके। ये हमारे पास y2, उसके बाद जी हमारे पास क्या कहते हैं, ये y2 की वैल्यू 1.242 लिख दी, और उसके बाद h की वैल्यू यहाँ रख दी, जो कि हमारे पास ये हासिल हुई, इधर से हासिल हुई थी। और y2 की वैल्यू दोबारा हम जो है वो यहाँ से, यानी एक और दफ़ा चाहिए, तो y2 की वैल्यू यहाँ रखी और फिर इसके बाद ये वैल्यू इधर आ गई। अब इन सब को जो है हमने सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल क्वेश्चन में हमें बड़ा आसान सा मेथड दिया गया है कि डिफरेंशियल क्वेश्चन ये कहती है कि ये जो दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हासिल हुए हैं, इन दोनों को ऐड कर दो अगर आपने एफ़ को ऑपरेट करना है। यानी अगर आपने जो है इस एफ़ को जो है वो आपने ऑपरेट करना है, इस एफ़ को हमारे पास क्या कहते हैं, इस एफ़ को, ये एफ़ जो लिखा हुआ है, इस एफ़ को अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड कर दें हमारे उसके मुताबिक जो डिफरेंशियल क्वेश्चन दी। हर दफ़ा डिफरेंशियल क्वेश्चन डिफरेंट होगी, एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, उसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हमारे पास हो सकते हैं। अब हमने जो है इसको सॉल्व किया, यानी इस सारे को सॉल्व करते हैं, हमारे पास तो आंसर 1.3862 आ गया। उसके बाद यानी ये ना हमारे पास एक ही तरह का डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, या तो 4 पे काम करें हम, या 3 पे करें, या 2 पे तो करना ही नहीं चाहिए, 3 पे भी नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 पे करना चाहिए डेसिमल प्लेसेस पर। 1.3862 4 डेसिमल तक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं इसके अंदर, यानी मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस जितना हमारा जो है कैलकुलेटर बेयर कर सके। अब अच्छा, उसके बाद फिर हमने वैल्यूज़ रखनी है। अब हमने y3 हल करना है, तो y2 जो है वो हमने यहाँ पे रखा, y2 की वैल्यू ये 1.24 अगले स्टेप में हम रख देंगे। और उसके बाद फिर हमने जो है इसमें x2 की वैल्यू जो है, x2 की वैल्यू यहाँ रखनी है, और उसके अलावा y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, y2 की वैल्यू, और x3 की वैल्यू जो कि हमने पहले से फाइंड आउट कर ली थी, x3 की वैल्यू 0.3, ये हम यहाँ रखेंगे इस जगह पर। और z3 की वैल्यू जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी ये हमारे पास है z3 की वैल्यू जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हम जो है यहाँ पे ये रखी हुई, ये वाली वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़, इसको हम जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और h हमेशा की तरह एक ही कांस्टेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, इसको वेरी नहीं कर सकते हम। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम जो है सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और ये वाले सारा सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर, इस सब को सॉल्व करेंगे और कैलकुलेटर के ऊपर, और जो जवाब हमारे पास आएगा उसको हम y3 कंसीडर कर देंगे कि y3, ये देखें जी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इधर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सब को सॉल्व कर रहे जी। जो हम पहले इस f को सॉल्व किया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे इस सवाल के मुताबिक, जिसमें लिखा हुआ है xn प्लस yn, जो कि आपने कॉपी पर यकीनन लिख लिया होगा। इनको ऐड करेंगे s कोऑर्डिनेट, और f ख़त्म कर देंगे, f दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर ये f नहीं लिखेंगे, और 0.3 प्लस 1.38 ये हमारे पास जो है लिखा जाएगा, ये डिजिट, जो ये डिजिट है वो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कॉमा ख़त्म होगा इसके अंदर। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आप इतनी सिंपल जो है कैलकुलेशंस कर रहे हों,
ہر دفعہ ڈیفرینشیل کویشن ڈی وائی اوور ڈی ایکس جو ہے وہ آپ کے پاس کمپلیکیٹڈ بھی آ سکتی ہے، ایکسپونینشیل، ٹریگنومیٹرک، ہائپربولک فنکشن سب آ سکتے ہیں. اس سب کو جب ہم سالو کریں گے تو وائی 3 جو ہے وہ ہمارے پاس 1.398 آیا، اور ایکس 3 ہمارے پاس یہ لکھا گیا 1.398 ہمارے پاس یہ اس کا آنسر ہے. اس کو ہم کہیں گے ویلیو آف وائی ایٹ ایکس از اکول ٹو 0.3 از اکول ٹو 1.398. یا ہم جو انڈیکس لگا رہے ہیں یہ ایکس 3 کا ہے اور یہ اس یہاں پہ اس کے اوپر انڈیکس وائی 3 کا ہوگا. یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی. یہ دیکھیں یہ وائی 3 ہے ہمارے پاس اور یہ ایکس 3 ہمارے پاس ہے. وائی 3 اور ایکس 3 ہم نے لکھ دیے. اب ایکس 4 جو تھا وہ آنا تھا ایکس 4 از اکول ٹو ایکس 3 پلس ایچ. یہاں پہ نہیں لکھا، آپ لکھ لیں. تو ایکس 3 جو ہے وہ 0.3 ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو 0.3 پلس ایچ جو کہ 0.4 آ گیا. اب ہم یہاں پر ایکس 3 ہمارے پاس معلوم ہو گیا. اب اس کے بعد ہم یہاں پر کریں گے یہ کہ اس میں اب ہم ایکس 3 کی ویلیو اور اس کے بعد ہم یہاں پر وائی 3 کی ویلیو، یہ وائی 3 ہے جی، آپ یاد رکھنا کہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر مشکل ہو رہی پڑھنے میں، لیکن آپ اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد ایکس 3 یہ زیڈ 4، آپ این کی ویلیو جو ہے وہ 3 رکھنا کیونکہ آرٹیشن نمبر ہم 4 میں پہنچ گئے ہیں. تو چوتھا پوائنٹس ہم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس 5 پوائنٹس ہو جائیں گے کیونکہ ایکس ناٹ وائی ناٹ بھی ایک پوائنٹ ہے. تو ایکس ناٹ وائی ناٹ جو شروع میں دیا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، کیا کہتے ہیں ایکس 1 وائی 1، ایکس 2 وائی 2، ایکس 3 وائی 3، یہ فائنڈ آؤٹ کر چکے. اب ہم کرنے جا رہے ہیں ایکس 4 وائی 4 اور اس کے اندر 0.4 ہے. اور ہمیں جو کہا گیا ہے ٹارگیٹ وہ یہی کہا گیا تھا کہ فائنڈ دا ویلیو آف وائی ایٹ ایکس از اکول ٹو 0.4. زیڈ 4 ہمارے پاس آیا وائی 3 پلس ایچ ایف آف ایکس 3 وائی 3. اب ان کی ویلیوز کو ہم نے رکھا، ایکس 3 کی ویلیو یہاں رکھی 0.3، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وائی 3 کی ویلیو رکھی ایک اس جگہ پر اور دوسری ہم نے وائی 3 کی ویلیو اس جگہ پر رکھی. تو یہ ہمارے پاس کیلکولیشنز آ گئیں. اب رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم نے سالو کرنا ہے اور تو اس سے ہمارے پاس زیڈ 4 جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زیڈ 4 ہے وہ کراسپونڈنگ حاصل ہوا ہے ایکس 4 کے اگینسٹ. یہ ایکس 4 کے اگینسٹ ہمارے پاس حاصل ہوا کیونکہ اس کی کیلکولیشن میں ہم نے جو استعمال کیا ہے یعنی ایکس جو ہمارے پاس ہے یہ زیڈ 4 ہے اور ایکس 4 اس کے کراسپونڈنگ ہم جن سے ہے اس کی ویلیوز، یعنی یہ ایکس 4 کے تحت ہی جو ہے. چلیں اچھا اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کو آپ ضرور غور کیجیے گا کہ یہ ایکس 4 کے اگینسٹ نظر آتا ہے مجھے، لیکن میں ابھی تھوڑا سا سوچ کے بتا سکتا ہوں. اچھا یہ کیلکولیشن ہے 1.568 ہمارے پاس یہ آ گیا. اب اس رزلٹ کو ادھر پٹ کریں گے اور یہ ویلیو جن سی ہے ہم نے n از اکول ٹو 4 کو کر کے n از اکول ٹو 3 کر کے ہم نے یہ فارمولا حاصل کیا جو یہ آ گیا. زیڈ 4 یہاں پٹ کریں گے اور باقی ویلیوز جو ہے اسی طرح ہم ایکس 1 رکھیں گے، ایکس 3 رکھیں گے، ایچ رکھیں گے اور وائی 3 رکھیں گے اور اس کے کراسپونڈنگ ہمارے پاس آنسرس یہ آ جائیں گے. پھر اس ایف کو اور اس ایف کو ختم کرنے کے لیے ڈفرینشیل کویشن کا سہارا لیں گے اور 0.3 پلس 1.398 یہ اس کا اس ڈفرینشیل کویشن میں ایف کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. اس کے بعد یہ ہم کریں گے، اس کو سالو کریں گے 1.581 اور یہ ویلیو ہمارے پاس آ گئی. اور ہم نے یہی معلوم کرنا تھا ویلیو آف وائی ایٹ ایکس از اکول ٹو 0.4 از اکول ٹو 1.581. دیکھیں جی میں پھر کہوں گا 4 ڈیسیمل پلیسز تک رکھا کریں اور ایک ہی جو ہے آپ بھی کر لینا. 4 ڈیسیمل پلیسز اگر ہم نے ڈیسائیڈ کیے تو ہر جگہ 4 ڈیسیمل پلیسز تک ہم کام کریں گے. ہم نے یہ پوائنٹ حاصل کر لیے جی، یہ ہمارے پاس پوائنٹ حاصل ہوئے جس کو ہم نے یہاں پر اس طرح لکھ دیا. یہ جو پوائنٹ تھا یہ تو گیون ہوتا ہے، یہ ہم نے حاصل نہیں کیا. یہ تو آپ کے پاس جن سے سارے آئلر میتھڈ، ماڈیفائڈ آئلرز میتھڈ، امپرووڈ آئلرز میتھڈ، آر کے میتھڈ، ان سب میں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ کہلاتا ہے. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس گیون ہوتا ہے اور جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے وہ یہ پوائنٹ تھے. یہ ہم نے اپروکسیمیٹ پوائنٹس کہلاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپروکسیمیٹ پوائنٹس ہیں. اگر تو آپ کو ایگزیکٹ ڈفرینشیل کویشچنس کا کہا گیا ہو
تو آپ نے ضرور اس کو جو ہے وہ کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا. یعنی کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں ایگزیکٹ سولوشن، یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ کو گیون ہو. لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سوال جو ان سے ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ سوال پھر بھی رکھیں، کیونکہ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے وہ نومیریکل انالیسس، نومیریکل میتھڈ، نومیریکل ٹیکنیکس ہے. تو لہٰذا اس کے اندر ہم نے نومیریکل میں اپروکسیمیشن فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. یہ نہ بھی آتا تو آپ سوال پھر بھی اٹیمپٹ کریں. اچھا جی، یہ ہم یہاں پر مختلف قسم کی ڈفرینشیل کویشچنس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہاں پر اس کو اس طرح ایڈجسٹ کریں گے کہ کوئی میتھڈ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہو اس کے مطابق سوال ہمارا حل ہو جائے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ لینئر ان وائی بنا دیں تو ہمارے لیے سوال حل ہو جائے گا. وہ تمام جو ہم نے اس سے پہلے ڈفرینشیل کویشچنس کے ٹاپک میں فرسٹ آرڈر کی پڑھی ہیں، وہ ساری کی ساری ٹیکنیکس میں سے کوئی ایک ٹیکنیک ہمیں یہاں اپلائی کرنی پڑے گی ایگزیکٹ ڈفرینشیل کویشچنس کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے بعد پی آف ایکس میں ساری ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، یہاں ٹائم ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہم یہاں پر اس کو اس طریقے سے کریں گے، یعنی پی آف ایکس اور پھر انٹیگریٹنگ فیکٹر جو ہے وہ نکال لیں گے اور انٹیگریٹنگ فیکٹر کو ملٹیپلائی کریں گے جس طرح ہم پہلے کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈیریویٹو بنتا ہے. کس کا ڈیریویٹو بنتا ہے؟ یہ جس میں وہ لینئر ہو، وائی میں لینئر ہے، اور جو انٹیگریٹنگ فیکٹر کے ساتھ ہمارے پاس لکھا جاتا ہے. اور پھر یہ ہمارے پاس دوسری سائڈ پر آ گیا. میں نے کہا ہے کہ یہ اس کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، اس کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جس میں لینئر ان وائی اور ایکس کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. آگے پھر ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، ان دونوں کو، اس کو انٹیگریشن بائی پارٹس کریں گے اور اس کو حل کرتے جائیں گے. جب ہم اسے حل کریں گے جی، میں ڈائریکٹ ہی یہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ آپ کو یہ ڈفرینشیل کویشچنس فرسٹ آرڈر کو پڑھنا پڑے گا اگر یہ سارے سلوشن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ادروائز یہ نہیں سمجھ آئے گا. تو لہٰذا اس ٹاپک کو اگر آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ سن لیں، اسے صرف سن ہی لیں، باقی سمجھ تو نہیں آنا. اے کی ویلیو 2 آئی اور پھر ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈفرینشیل کویشچنس کے اوپر ہم نے ویلیوز فائنڈ آؤٹ کی جو کہ ہمارے پاس یہ آ گئی. یہ ایگزیکٹ ہے، اس کو ہم ویلیوز ایگزیکٹ ویلیو کہتے ہیں. ایگزیکٹ ویلیو ہمارے پاس ہے جس میں بے شک تھوڑا سا ایرر پھر بھی موجود رہ سکتا ہے، پاسبل ہے، کیونکہ ہم نے کئی ڈیسیمل جو سے ہیں وہ ٹرنکیٹ کیے ہیں. تو ہم یہاں پر اس کے اندر ایگزیکٹ ڈفرینشیل کویشچنس کا اور اپروکسیمیٹ سلوشن کا کمپیئر کریں گے. یہ اپروکسیمیٹ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، اس میں یہ ایگزیکٹ کے ذریعے آنسر آئے. ان دونوں کا ڈفرینس، یعنی اس کا ڈفرینس ایگزیکٹ کا اور اس کا ڈفرینس، ایبسولوٹ ڈفرینس، وہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے، جو کہ اس میں لکھا آ رہا ہے کہ نو ایرر. کیونکہ یہ پوائنٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کیا تھا، نہ اپروکسیمیشن میں کیا تھا ایکس ناٹ اور وائی ناٹ، یہ پوائنٹ تو ہم نے فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کیا تھا. تو اپنے آپ ہی ایرر جو سا ہے وہ زیرو ہی ہونا تھا. پہلے پوائنٹ یعنی کہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس میں ایرر کیا آنا ہے، کیونکہ وہ تو نہ تو ہم نے اپروکسیمیشنس کے اندر لیا اور وہ تو گیون تھا، اور ایگزیکٹ نے بھی یہی جواب دینا تھا، کیونکہ جو پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایگزیکٹ ہی ڈفرینشیل کویشچن سے لیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ 0.1 اور پھر دوسرے سے ہم نے کمپیئر کیا، یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں x1 اپروکسیمیٹ، یہ لکھا ہوا اپروکسیمیٹ x1، اور پھر یہ y2، پھر ان دونوں کا ڈفرینس جو کہ یہ ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر x2 کا یعنی y2 یہ ویلیو آ گیا اپروکسیمیٹ، اور y2 جو y ہمارے پاس 2، اگر کہیں پہ صحیح نہ لکھا ہو تو آپ انڈیکس صحیح کر لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1.243 جو کہ ایرر یہ آیا، بہت کم ایرر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے پاس 10⁻³ بہت کم ایرر ہے. اگر ہم زیادہ ڈیسیمل پلیسز پڑھائیں گے تو اور زیادہ ایرر جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہم یہاں پہ آخر میں آتے ہیں 0.4، تو یہ ہمارے پاس آیا، اس کے اندر 1 پوائنٹ یعنی کہ یہ ایرر آیا، یہ اپروکسیمیٹ ویلیو آئی ہمارے پاس جو ہم نے نومیریکل انالیسس سے معلوم کی تھی. یہ ساری نومیریکل انالیسس سے ویلیوز معلوم کی، اور پھر ہم نے یہ یہاں پر ایگزیکٹ ویلیو فائنڈ آؤٹ کی ادھر سے، اور ان کا ایرر جو ہے وہ یہ تھا جو کہ 0.003 یہ ہمارے پاس ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ایرر ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، وہ فینومینا بتاتا ہے کہ بعض فینومینا ایسے ہوتے ہیں
جس میں ہم ایرر کو قابل قبول سمجھتے ہیں، اور کچھ فینومینا ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ایرر کو قابل قبول نہیں سمجھتے، یعنی کہ وہ افورڈیبل نہیں ہوتے۔ یہ باتیں میں نے اپنے سب سے پہلے لیکچرز کے اندر ڈسکس کی تھی کہ قابل قبول ایرر کون سے ہیں، یعنی افورڈیبل اور ناٹ افورڈیبل کا جو ہے وہ ہمارے پاس کون سی ہیں۔ جس کی مثال میں ایک چھوٹی سی دیتا چلا جاتا ہوں کہ بینک کے اندر اگر آپ کے پاس 1001 پیسہ ہے تو آپ کا چیک لکھتے ہیں 1001 پیسہ کا، اور آپ کو جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ 1000 پے کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے 1 پیسہ کے لیے آپ ویٹ کریں، تو آپ ویٹ نہیں کرتے، آپ چلے آتے ہیں۔ یہ قابل برداشت ایرر ہے، یعنی 1001 پیسہ آپ کا رائٹ تھا لیکن آپ نے 1 پیسہ چھوڑ کے آ گئے، یہ قابل رائٹ ہے، قابل برداشت ہے۔ اور اگر ہم آتے ہیں دوسری سائڈ پر کہ جو ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے ایک کریش پلین کی اگزامپل دی تھی کہ پلین جو سا تھا وہ صرف اور صرف اس وجہ سے گر گیا تھا کہ اس کا جو سکریو تھا وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس وزن پہ کسا نہیں گیا تھا جس وزن پہ اس کو ریکوائرڈ تھا، جس سے یہ پہلے لیکچرز کی باتیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے حساب سے کریں گے۔ تو سکریو جو ہے اس وزن پہ نہ کسنے کی وجہ سے جو ہے، یعنی کسنا تھا 2 جو ہے 3 پاؤنڈ یا 2.9 پاؤنڈس کسنا تھا ایک سکریو کو پلین کے اس کی ٹیل کے لیے، لیکن وہ کس دیا گیا 2.8، 0.1 کا ایرر ڈال دیا گیا۔ 2 ریکوائرڈ تھا، 2.9 ریکمینڈیڈ تھا، لیکن 2.8 کر دیا گیا، لیکن وہ اس سے وہ جو ہے ایئر پریشر سے وہ ٹوٹا اور کیا کہتے ہیں وہ گر گیا سارا۔ میں مزید ساری ایکسپلینیشن نہیں کرنا چاہتا، بس مختصر سا ہینڈس، جنہوں نے میرا پہلا لیکچر سنا ہے ان کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی، ہم اس کا نا اب ہم گراف بناتے ہیں، یعنی ہم یہاں پر گراف بناتے ہیں۔ گراف بنانے کا طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم پہلا پوائنٹ اپروکسیمیشن کا لے لیتے ہیں، یہ اپروکسیمیشن کا ہے ایکس ناٹ وائی ناٹ، اور پھر دوسرا پوائنٹ یعنی اپروکسیمیشنس کا یہ پوائنٹ ایکس ون وائی ون، یہ ہمارے پاس لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایکس ٹو وائی ٹو، یعنی کہ ایکس ٹو وائی ٹو پوائنٹ لے لیتے ہیں، یہ سارے اپروکسیمیشنس کے لے لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس لیا ایکس تھری وائی تھری، ایکس فور وائی فور۔ سملرلی پھر ہم اس کو لیں گے، یہ سارے پوائنٹس لیں گے ایگزیکٹ ایکس کے کراسپونڈنگ ویلیوز کے اگینسٹ، اسی سے ہم گراف بناتے ہیں۔ تو آپ اس کا گراف بنائیں جی۔ تو گراف جو بنتا ہے تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، اس میں جو گراف ہمارے پاس حاصل ہو رہا ہے اپروکسیمیٹ گراف کے اوپر ہم نے یہ ویلیوز رکھی تھی، یہ ویلیوز یعنی یہ ویلیوز یہ ہمارے پاس اپروکسیمیٹ ویلیوز ہیں، یہ اپروکسیمیٹ ویلیوز ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد یہ اپروکسیمیٹ ویلیوز ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر یہاں پر ویلیوز جو ہیں ایگزیکٹ رکھی، وہ یہ ہے بلیو کلر کا، اور یہ ہمارے پاس ہے۔ یہ بہتر تب بنے گا جب آپ کے پاس کیا کہتے ہیں گراف پیپر ہوگا۔ اس کے بعد چونکہ انٹرول جو ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 0.4 تک جاتا ہے، تو لہٰذا گراف ہمارا اسی کے اندر رہے گا۔ اگر انٹرول مائنس میں آ جائے، یہ پاسبل ہے کہ مائنس 0.1 سے سٹارٹ ہو جائے، تو ہم اس کے مطابق گراف ہمارا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر چلا جائے گا۔ فی الحال یہ دو گراف ہمارے پاس ہیں، جن میں سے ایک گراف جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بلیو کلر کا، جو کہ ایگزیکٹ سولوشن ہے، یعنی ہمیں یہ ریکوائرڈ تھا، یہ بلیو کلر کا جو تھا وہ ریکوائرڈ ہمارے پاس تھا، لیکن یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اپروکسیمیٹ جو ہمارے پاس آیا وہ یہ دوسرے کلر کا آیا، یہ گراف جو کہ اس کے کلوزسٹ ہے تقریباً، یعنی یہ ویلیوز کا ہمارے پاس نومیریکل کا میتھڈ، نومیریکل ٹیکنیکس، نومیریکل کمپٹیشنس کے یہ گراف ہمارے پاس حاصل ہوا، جبکہ ریکوائرڈ کون سا تھا، یہ بلیو کلر کا گراف ہمارے پاس ریکوائرڈ تھا۔ تو جی یہ ایرر جو ہے کافی حد تک ہمارے پاس کم ہے ان کے درمیان میں۔ اور اگر آپ گراف ڈرا کریں گے 0 سے لے کے 0.4، چونکہ ہمارا انیشل سٹارٹنگ پوائنٹ 0 تھا، ایکس ناٹ 0 تھا، ایکس ون 0.1، ایکس ٹو 0.2، ایکس تھری 0.3 اور ایکس فور 0.4 تھا، لہٰذا یہ اپروکسیمیٹ گراف جو ہے وہ ہمارے پاس ادھر آ گیا، اور ہم یہی چاہ رہے تھے۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہوتا ہے، ایگزام کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس گراف کو بنائیں، نہ وہاں لکھا ہوا آتا ہے۔ ایک اور بات سنیں کہ ہم اس ڈفرینشیل ایکویشنز کا جو سلوشن نکالیں گے اس کا گراف ہے یہ،
یعنی ڈی وائی اوور ڈی ایکس کو جب ہم سمپل وائی میں کنورٹ کر دیں گے، آپریٹر ختم کر دیں گے، تو جو گراف ہے اس کا گراف جن سے ہے وہ یہ ہے اپروکسیمیٹ یہ گراف ہے ہمارے پاس، جو اپروکسیمیٹ لکھا ہوا بھی اپروکسیمیٹ سولوشن. تو لہٰذا اس کے مطابق کریں گے. اگر کہا جائے گا، اول آج تک پیپر میں نہیں کہا گیا، تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہاں پہ کام کریں گے. باقی کیا کہتے ہیں اگر نہیں کہا گیا تو آپ نہیں کریں گے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جی آپ شروع کے لیکچر بھی سنیں، جو پہلا لیکچر ہے وہاں سے سٹارٹ کیا کریں اور ان آرڈر پڑھا کریں. اللہ حافظ جی، السلام علیکم.